رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مناظر حسین۔ صدر کرام، حاضرین اعظام، اساتذہ کرام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و فضیلت۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ سامعین کرام، حاضرین انجمن، میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ محترم دوستو، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں، مہتاب اندھرے کمرے میں کنکمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم۔ ارشاد بانی تعالیٰ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مندی ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر ہم اچھے اور بری چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفع و نقصان کو نہیں پہچان سکتے، ہم کو علم کے بغیر خدا کی مرضی اور ناراضگی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے، اور علم حاصل کرنے والے طلبہ علم نبوت کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں گویا وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے کے راستے میں فرشتہ اپنا پر بچھاتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو، انسان کا عزت